حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم ظاہری عام انسان کی طرح نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ تھے۔ اللہ نے آپ کو جسمانی معجزات بھی عطا فرمائے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کرنے والے تقریباً 30 سے 40 صحابہ ہیں۔ صحابہ کی تعداد تقریباً 1,44,000 یا 1,25,000 مختلف روایات کے مطابق، یعنی 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کی تعداد بتائی گئی ہے۔ ان 1.5 لاکھ میں سے صرف 30 یا 40 صحابہ ایسے ملتے ہیں جنہوں نے ہمارے آقا کا حلیہ مبارک، آپ کا جو جسمانی حسن تھا اس کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ دیگر جو صحابہ ہیں انہوں نے سرکار کا حسن بیان کرنے سے معذرت کر لی، اس لیے کہ ان کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ جن الفاظ کے ساتھ وہ ہمارے آقا کا، ہمارے محبوب کا حسن بیان کر سکتے۔ انہوں نے معذرت کر لی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ پکڑ لیا تھا اور اس نے کہا تھا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اپنے آقا کا، اپنے نبی کا ہمیں حسن نہیں بتاتے کہ وہ کتنے حسین تھے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بادشاہ نے، اس سردار نے پکڑ لیا اور پھنسا لیا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نبی، اپنے محبوب کے حسن کی تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا، ہاں اجمال بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے نبی اتنے حسین تھے جتنا حسین ہمارے نبی کو اللہ نے بنایا تھا۔ یعنی ان الفاظ میں بھی معذرت ہی ہے کہ میں نہیں بتا سکتا کہ حضور کتنے حسین تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس بادشاہ کو، اس سردار کو فرمایا حضور اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے جتنا خوبصورت ہمارے نبی کو اللہ نے بنایا، میں نہیں بیان کر سکتا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یار بتا تو صحیح حضور کتنے سونے تھے۔ جس سے پوچھا جاتا وہ کہتے تو نے بھی تو دیکھا ہوا، تو بتا۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں نے ساری زندگی آنکھ بھر کر نبی کو دیکھا ہی نہیں، حضور کے سامنے ہم جاتے تو شرم و حیا کی وجہ سے ہماری نگاہیں جھک جاتی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ ہیں، حضرت امام حسن کے ماموں ہیں رشتہ میں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے ہیں، حضور کی گود میں پلے، حضور کا کتنا قرب ان کو حاصل تھا۔ امام حسن نے اپنے ماموں سے کہا کہ ماموں جان ہمارے آقا کا، نانا جان کا حلیہ مبارک تو بیان کرو، حسن تو بیان کرو، حضور کتنے خوبصورت تھے۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے فرمایا کہ تم تو حضور کی گود میں پلتے رہے، حضور کا اتنا قرب رہا، چاہیے تو یہ کہ تم ہمیں بتاؤ، الٹا تم ہم سے پوچھ رہے ہو۔ تو جب امام حسن کو یہ جواب ملا تو حضرت امام حسن نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اے ماموں میں چاہتا ہوں کسی اور کے منہ سے سرکار کی تعریف سنوں، آج مجھے اپنے نانا جان، اپنے محبوب، اپنے نبی کے حسن کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ یعنی صحابہ ترس جاتے تھے، پیاسے ہو جاتے تھے، بھوکے ہو جاتے تھے جب سرکار پردہ فرما گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ہو ہمارے سامنے سرکار کا حسن بیان کرے، حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرے۔ تو ہمارے علماء نے جو شمائل النبی کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، حضور کا حلیہ مبارک لکھا ہے، تو ہمارے علماء نے اس میں ایک جملہ لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، علماء نے حضور کا جو ظاہری حسن اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، ہمارے آقا وہ جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں اس سے 1000 درجے زیادہ خوبصورت تھے۔ یعنی جو کچھ کہا گیا ہے اس سے بھی بڑھ کر تھے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ سرکار کا حسن بیان کر سکیں۔ یعنی ان کے پاس سورج سے بڑھ کر تو کچھ نہیں تھا۔ صحابہ نے حضور کے چہرے مبارک کو سورج کہا، چاند کہا، چمکتی ہوئی تلوار کہا، چاند کا ٹکڑا کہا، قطعۃ من القمر لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، یہ الفاظ صحابہ نے بیان کیے ہیں۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، یعنی سورج سے بڑھ کر تو کوئی چیز چمکدار نہیں ہے نا، تو صحابہ اس کی تشبیہ دے رہے ہیں سورج کی، اس لیے کہ اس سے آگے ان کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو کچھ صحابہ نے بیان کیا ہمارے آقا کا حسن اس سے 1000 درجے بڑھ کر تھا۔ یعنی ان الفاظ میں کوئی بند نہ کرے، ہمارے آقا کتنے سونے تھے، کتنے حسین تھے، وہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات کہ حضور اتنا خوبصورت تھے جتنا خوبصورت اللہ نے بنایا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک، صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الہامہ، اللہ کے نبی کا جو سر مبارک تھا وہ بڑا سر تھا، بہت زیادہ بڑا بھی نہیں،
یعنی چھوٹا سر ہونا یہ بھی عیب ہے، عیب پیدا کرتا ہے جس کا سر چھوٹا ہو. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو سر عطا فرمایا تھا وہ شاندار باروب ایک عظیم ایک بڑا سر عطا فرمایا تھا جو میرے آقا کے حسن میں اضافہ کرتا تھا. حضور نے اپنے سر مبارک پر زلفیں رکھنا پسند فرمایا ہے، اور حضور کی زلفوں کی مقدار صحابہ نے بیان کی ہے. جمہ، لمہ، وفرا، یہ 3 نام حدیث پاک کے اندر آئے حضور کی زلفوں کے. یعنی کبھی حضور کی مبارک زلفیں کانوں کی لو کے برابر ہوتی تھیں، کبھی حضور کی زلفیں کندھوں مبارکوں کو چھوتی تھیں، اور کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی مقدار اتنی ہوتی تھی کہ کانوں اور کندھوں کے درمیان لٹکتی تھیں. یہ 3 مقداریں حدیث پاک کے اندر زلفوں مبارکوں کی بیان کی گئی ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بال رکھنا پسند فرمایا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے جو بال رکھے پھر ان کی عزت کرے، ان کو سجا سنوار کر رکھے. فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو بال رکھے، جو زلفیں رکھے، اس کو پھر حکم ہے کہ ان کو سجا کر رکھے، سنوار کر رکھے. حضور نے ہمیشہ تیل لگایا ہے اپنی مبارک زلفوں کے اندر. حضور نے اپنے سر مبارک کے اندر خوشبو بھی لگائی ہے. ہمارے ہاں جو خوشبو ہوتی ہے لکوڈ میں ہوتی ہے نا، جو ہم خوشبو لگاتے ہیں وہ تیل کی طرح، پانی کی طرح ہوتی ہے. لیکن اس زمانے میں چونکہ یہ سہولیات نہیں تھی تو مختلف بوٹیوں سے، جڑی بوٹیوں سے خوشبو لی جاتی تھی، ان کو پیسا جاتا تھا. جس طرح سرما ہوتا ہے نا، اس طرح کی خوشبو بھی اس وقت ملتی تھی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ جو پیسی ہوئی خوشبو ہوتی تھی، صحابہ فرماتے ہیں اپنے سر مبارک کی مانگ کے اندر بھر لیتے تھے. حضور کے مبارک سر سے بھی خوشبو آتی تھی. میرے آقا نے زلفیں رکھنا پسند فرمایا. حضور کے بالوں کی بڑی شان ہے، منہ مبارک کی بڑی شان ہے. حضرت خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا تھا، قاضی ایاز نے شفا شریف میں لکھا، پوچھا کہ اے خالد کیا وجہ ہے، جس جنگ میں جاتے ہو اللہ فتح دیتا ہے، ہر وقت تم کامیاب ہو کر لوٹتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا تھا کہ اس میں میری جوان مردی کیا اور میری بہادری کا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ مجھ سے پہلے بڑے بڑے بہادر آئے اور وہ جنگوں سے ہار جاتے تھے. حضرت خالد بن ولید سے پوچھا گیا پھر کیا وجہ ہے، ہر وقت ہی فتح حاصل ہو رہی ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے سر کی ٹوپی کے اندر اپنے محبوب کے سر مبارک کی زلف مبارک کا ایک بال سی رکھا ہے. جب بھی میں میدان جنگ کے اندر اترتا ہوں، جاتا ہوں، اس ٹوپی کو زیب سر کر لیتا ہوں، سر پر پہن لیتا ہوں. سرکار کے منہ مبارک کی برکت کی وجہ سے اللہ مجھ خالد کو ہر میدان میں فتح عطا فرماتا ہے. یہ سرکار کے مبارک ایک بال کی شان ہے. بخاری شریف کے اندر حضرت ابو طلحہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ جب میرے آقا آپ حج کے موقع پر تشریف فرمائیں، قربانی کے بعد جو حلق کروایا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حلق کروایا، نائی کو حجام کو بلایا جو سر مونڈنے والا تھا، فرمایا کہ سب سے پہلے دائیں جانب سے بال اتار. اس نے اتارے تو دائیں جانب والے بال جو تھے میرے آقا نے اٹھا کر حضرت ابو طلحہ کو دیے، فرمایا اس کو سنبھالو. انہوں نے سنبھال لیے. پھر حضور نے حجام کو فرمایا کہ اب بائیں جانب والے بال اتار. اس نے وہ اتارے تو وہ بھی میرے آقا نے حضرت ابو طلحہ کو عطا فرمائے. اور جب سارے بال حضرت ابو طلحہ کے پاس آ گئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا باہر جتنے بھی میرے صحابہ موجود ہیں یہ میرے بال جا کر ان صحابہ میں تقسیم کر دو. حضور نے اپنے سر مبارک کے زلفوں مبارکوں کے بال بطور تبرک اپنے صحابہ میں خود تقسیم فرمائے ہیں. اور صحابہ کے پاس جن کے پاس وہ بال تھے ان بالوں کی مختلف اقسام میں، مختلف صورتوں میں ان کی برکت ظاہر ہوئی. بعض صحابہ نے کہا کہ جب ہم مر جائیں ہمارے کفن میں رکھ دینا. حضرت انس بن مالک ایک شاگرد ہیں، تابعی ہیں، ان کو پتا چلا کہ حضرت انس بن مالک کے پاس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ منہ مبارک ہیں. وہ آئے اور آ کر کہا استاد صاحب جناب مجھے بھی کوئی ایک بال عنایت فرما دو، مجھے بھی عطا فرماؤ. تو حضرت انس بن مالک نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال مبارک ان کو دیا اور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس بال مبارک کی قدر و قیمت مجھ انس سے اگر پوچھے میری نگاہ میں اس کی کتنی قدر و قیمت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے سامنے ایک طرف دنیا و ما فیہا، دنیا کی ساری دولت، سارا مال رکھ دیا جائے اور دوسری طرف سرور عالم کا ایک بال مبارک ہو اور مجھ انس کو اختیار دیا جائے، چاہے تو ساری دنیا لے لے چاہے تو سرکار کا ایک بال لے لے. حضرت انس بن مالک نے اپنے اس شاگرد کو کہا تھا، فرمایا میں ساری دنیا کا مال و دولت ٹھکرا دوں گا اور سرکار کا ایک بال قبول کر لوں گا. یہ میرے آقا کے بال مبارک کی، منہ مبارک کی قدر و قیمت صحابہ کی نظر میں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کا بال جو بظاہر میرے آقا کے جسم سے کٹ گیا ہے، اللہ نے اس کو یہ شان عطا فرمائی تھی، یہ عظمت عطا فرمائی تھی. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری عمر میں سر مبارک اور داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید تھے،
زیادہ تر حضور علیہ السلام کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے بال سیاہ رہے، اور قرآن میں اللہ نے قسم اٹھائی ان بالوں کی سیاہی کی، واللیل اذا سجا، اے محبوب اس کی تشبیہ دی گئی ہے رات کی سیاہی سے، اے محبوب ان بالوں کی قسم جو اس طرح سیاہ ہیں جس طرح رات کی سیاہی ہوتی ہے۔ بال سیاہ تھے لیکن چند بال میرے آقا کی داڑھی مبارک میں اور سر مبارک میں سفید تھے۔ ایک صحابی نے جب سفید بالوں کا ذکر کیا تو انہوں نے داڑھی کی بچی پر ہاتھ رکھا یہاں کہ اس مقام پر تھوڑے تھوڑے بال سفید تھے، اور سر مبارک میں کچھ سفید تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہمارے آقا تیل لگاتے تھے تو وہ سفید بال چھپ جاتے تھے، پھر نظر نہیں آتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ صحابہ نے ان سفید بالوں کو گن رکھا تھا۔ بعض نے کہا کہ وہ 18 تھے، بعض نے کہا وہ 20 تھے، بعض نے کہا کہ وہ 25 کے قریب تھے۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگاؤ کہ صحابہ ہمارے محبوب کو کتنا توجہ سے دیکھتے تھے کہ انہوں نے داڑھی مبارک کے سفید بالوں کو بھی گن رکھا ہے اور امت کو بتا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک جو تھے کچھ سفید تھے، آخری عمر میں بڑھاپے کے کچھ اثرات تھے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک مرتبہ سفر پر گئے ملک شام سے، پھر واپس آئے تو آ کر عرض کی یا رسول اللہ جب میں گیا تھا آپ جوان تھے، میں واپس آیا ہوں تو آپ کے مبارک چہرے سے بڑھاپے کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ چند دنوں میں آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو جب حضرت صدیق اکبر نے پوچھا تھا تو میرے آقا نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتھا، فرمایا اے ابو بکر مجھے سورت ہود اور اس جیسی سورتوں نے نازل ہو کر بوڑھا کر دیا ہے۔ سورت ہود کے اندر کثرت سے جہنم کا ذکر ہے، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں جس میں جہنم کا ذکر ہے، جہنمیوں کا ذکر ہے، ان کو کیسا عذاب دیا جائے گا، یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے جہنم سے اتنا خوف آتا ہے، اس کو سوچ سوچ کر میرے آقا نے فرمایا میں چند دنوں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے سورت ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو آخری عمر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کی جسمانیت سے کچھ بڑھاپے کے اثرات بھی ظاہر ہوتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے ہاتھوں مبارکوں کو دیکھا جائے، ان کی بڑی شان ہے۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ہاتھوں مبارکوں سے کوئی چیز نرم نہیں چھوئی، حضور کے ہاتھ اتنے نرم تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے کئی مرتبہ موقع ملا اپنے محبوب سے مصافحہ کرنے کا، ہاتھ ملانے کا، سلام کرنے کا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کے جو مبارک ہاتھ تھے وہ ریشم سے زیادہ نرم تھے، اور ساری زندگی میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی جیسی خوشبو ہمارے آقا کے مبارک ہاتھوں سے آتی تھی۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرماتے ہیں یہ چھوٹے بچے تھے، فرماتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اچانک حضور تشریف لائے، اور جب حضور آئے ہم سب بچے بھاگ کر حضور کے پاس گئے تو اللہ کے نبی نے ہم بچوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں اس دن اللہ کے رسول نے جب میرے سر پر اپنا مبارک شفقت کا ہاتھ پھیرا تو میں نے حضور کا مبارک ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تو حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں نے جب حضور کا ہاتھ سونگا تو اتنی خوشبو آتی تھی کأنما اخرجت من جونت عطار، عطار کہتے ہیں خوشبو بیچنے والے کو۔ فرماتے ہیں کہ حضور کے مبارک ہاتھ سے اتنی خوشبو آ رہی تھی، پتہ یوں چلتا تھا کہ گویا کہ میں نے اپنے محبوب کا ہاتھ کسی عطر بیچنے والے، خوشبو بیچنے والے کی ڈبی سے ابھی باہر نکالا ہے، اتنا خوشبودار سرکار علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری بات ہے توجہ سے سننا۔ حضرت قتادہ بن ملحان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور نے محبت اور شفقت کی وجہ سے میرے چہرے پر، میرے رخساروں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ فرماتے ہیں حضور کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ میرا چہرہ روشن ہو گیا، میرے چہرے میں حسن آ گیا، میرا چہرہ نورانی ہو گیا۔ حضرت قتادہ بن ملحان حضور کے صحابی ہیں، بوڑھے ہو گئے، آخری عمر کا آخری وقت ہے، موت کا وقت قریب ہے۔ حضرت علا تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں میں حضرت قتادہ بن ملحان کو ملنے کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے جب ان کے گھر پہنچا، فرماتے ہیں میں ان کے سامنے بیٹھا تھا، ان سے ملاقات کر رہا تھا، ان سے باتیں کر رہا تھا، میرے پیچھے سے کوئی شخص گزرا، پیچھے سے کوئی شخص جب گزرا تو حضرت علا فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن ملحان کا چہرہ اتنا چمکدار تھا، فَأَبْصَرْتُهُ فِي وَجْهِ قَتَادَةَ،
اپنے پیچھے سے گزرنے والے شخص کو میں نے حضرت قتادہ بن ملحان کے چہرے میں دیکھ لیا تھا. جس طرح ہم اپنے سامنے آئینہ رکھ دیں, شیشہ رکھ دیں, تو پیچھے سے, ہمارے پیچھے سے جو گزرے گا تو اس کو ہم آئینے میں, شیشے میں دیکھ سکتے ہیں. تو حضرت سیدنا علا فرماتے ہیں حضرت قتادہ بن ملحان کا چہرہ سرکار کا ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اتنا چمکدار ہو گیا تھا, پیچھے سے گزرنے والے شخص کو میں نے حضرت قتادہ کے چہرے کے اندر دیکھ لیا تھا. یہ عظمتیں, یہ شانیں اللہ نے ہمارے محبوب کے ہاتھ کو عطا فرمائی تھی کہ جہاں پھیر دیتے تھے وہاں بھی حسن آ جاتا تھا. پتہ نہیں حضور کا اپنا مبارک حسن, اس کا کیا عالم ہوگا. حضور کے قدمین شریفین پر گوشت تھے. صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منحوس العقب, اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو تلوے تھے وہ پر گوشت تھے. ہمارے جو پاؤں کے تلوے ہوتے ہیں نا, جب ہم زمین پر رکھیں, نرم زمین پر, جو نشان بنتا ہے وہ آدھا بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو تلوے ہوتے ہیں وہ گوشت سے بھرے ہوئے نہیں ہوتے, کچھ اس میں گوشت کی کمی ہوتی ہے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے قدمین میں اس کمی کو بھی نہیں رہنے دیا کہ جب میرا محبوب زمین پر قدم رکھے جو نشان پڑے وہ بھی پورے پڑے, وہ بھی ادھورے نہ پڑے. یہ شان اللہ نے ہمارے محبوب کو عطا فرمائی تھی. ایک یہودیہ تھی, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مکہ میں رہتی تھی اور وہ کاہنہ تھی, پچھلی کتابوں کا علم بھی تھا اس کے پاس, حساب کتاب کرتی تھی. فرماتی ہم چند نوجوان اس یہودیہ عورت کے پاس سے گزرے, تو جب اس نے ہم نوجوانوں کو دیکھا, ہمارے اندر اللہ کے نبی بھی موجود تھے اور حضور نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, جب ہم گزرنے لگے تو اس نے ہم کو روک لیا. اس نے کہا کہ تمہارے اندر ایک ایسا شخص ہے جس کی تخلیق اس طرح کی گئی ہے جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تخلیق کی گئی تھی. اس نے جب یہ کہا تو پھر اس نے کہا کہ رکو رکو, میں زمین نرم کرتی ہوں. اس نے زمین کو نرم کیا, اوپر سے کپڑا مارا, زمین جب ہموار ہوگی وہ کہنے لگی کہ ایک ایک بندہ یہاں سے گزرے, ایک ایک کو اس نے گزارا, ہر کسی کے قدموں کے نشان وہ دیکھتی گئی. جب آخر میں ہمارے آقا گزرے تو حضور کے قدمین کے نشان زمین پر پورے پڑتے تھے. جب اس نے میرے آقا کے قدمین کے نشان کو دیکھا تو اس یہودیہ نے میرے آقا کے اعلان نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے بتایا تھا. اس نے کہا تھا ایک وقت آئے گا یہ نوجوان نبوت کا اعلان کرے گا اور اللہ اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھے گا. اس نے کہا یہ وہ نشانی میں دیکھ رہی ہوں جو پچھلی کتابوں کے اندر موجود ہے. جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ زمین پر قدم رکھتے تھے, نشان پورا پڑتا تھا, یہ وہ نوجوان ہے جو اللہ کا نبی بن کر آیا ہے. اس کی تخلیق اس طرح ہے جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی تخلیق تھی. بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیز تیز چلتے تھے, جھک کر چلتے تھے, اور صحابہ فرماتے کأنما تطوی لہ الارض, جب حضور چلتے تھے پتہ یوں چلتا تھا کہ زمین سمٹ سمٹ کر حضور کے قدموں کی طرف بڑھتی ہے. یعنی زمین چاہتی تھی کہ میرے آقا مجھ پر قدم رکھیں, زمین کا ہر حصہ یہ چاہتا تھا. میرے آقا تیز چلتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں حضور کی درمیانی چال اور ہمارا بھاگنا ہوتا تھا, حضور اتنا تیز چلتے تھے. حضور سست رفتار میں بیماروں کی طرح نہیں چلتے تھے, حضور قدم جما کر زمین پر رکھتے تھے. یہ میرے آقا کی چال مبارک تھی. اور حضور علیہ السلام جھک کر چلتے تھے. جس زمانے میں میرے آقا نے عصا مبارک, لاٹھی مبارک کو استعمال نہیں کیا, اس زمانے میں بھی صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا اتنا جھک کر چلتے تھے, پتہ یوں چلتا تھا کہ حضور نے عصا پکڑا ہوا ہے. یہ عاجزی کا یہ عالم تھا. قرآن کہتا ہے نا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. لا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر تکبر کر کے نہ چلنا. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, اے انسان تکبر نہ کرنا, کیا تیرے اندر یہ پاور ہے انک لن تخرق الارض, تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے تیرے اندر پاور. ولن تبلغ الجبال طولا, اللہ فرماتا ہے یہ جو بلند و بالا میں نے پہاڑ بنائے ہیں کیا تیرا قد اتنا بڑا ہے؟ اگر تو زمین نہیں پھاڑ سکتا, پہاڑوں کی اونچائی کو نہیں پہنچ سکتا, تو اللہ فرماتا ہے تکبر کس بات کا. لا تمشی فی الارض مرحا, کبھی بھی زمین پر تکبر کر کے نہ چلنا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی ان آیتوں کا نمونہ بن کر دنیا میں تشریف لائے. حضور جب زمین پر چلتے تھے تو جھک کر چلتے تھے, عاجزی کے ساتھ چلتے تھے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چال مبارک تھی. الحمدللہ کچھ باتیں آج ہم نے اپنے محبوب کے جسمانی ظاہری حسن کے بارے میں آپ کے سامنے رکھی.